ایک کوڑا مارا گیا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا مارا گیا تو فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہر مصیبت اللہ کی تقدیر سے آتی ہے، یا آزمائش اللہ کی تقدیر سے ہے، میں اس سے راضی ہوں. پھر تیسرا کوڑا مارا گیا تو وہی بات فرمائی جس پر کوڑے مارے جا رہے تھے کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. روزانہ دربار میں لایا جاتا تھا، روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے. جیل میں بعض لوگوں نے رحم کھا کے کہا کہ حضرت ایک دفعہ بول کے جان چھڑا لیجئے جیسے دوسرے علماء نے چھڑا لیا، اس واسطے کہ ظالم ظلماً کفر کہلوائے اور اس کا دل اس سے راضی نہ ہو، اور مومن ایسی بات کہہ دے ظالم کے سامنے تو وہ کافر نہیں ہوتا شرعاً. قرآن مجید نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جس کا دل ایمان سے مطمئن ہو اور کسی کارہ اور جابر کے جبر کی وجہ سے وہ زبان سے کفر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. قرآن نے اطمینان دلایا ہے کہ وہ نہیں ہوگا کافر. لیکن یہی بات جب ان سے لوگوں نے پوچھی کہ حضرت ایک دفعہ کہہ کے جان بچا لیجیے، تو فرمایا جیل خانے کے باہر معلوم کرو کیا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ 500 لوگ قلم دوات والے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں قلم دوات والا اس کو کہا جاتا تھا جو صحافی ہوتا تھا، رپورٹر ہوتا تھا، اس کو قلم دوات والا. اس دور میں قلم دوات سے ڈبا کے لکھا جاتا تھا. تب 500 صحافی کھڑے ہوئے ہیں باہر، رپورٹر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت کیا کہتے ہیں آخر میں اس کو محفوظ کر لینے کے لیے کھڑے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ اپنے کفر پر 500 گواہ بناؤں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہو؟ نہیں ہوگا، میں کفر کی بات بولوں گا ہی نہیں زبان سے، چاہے جان چلی جائے نہیں بولوں گا. چنانچہ انہی اذیتوں میں، انہی تکلیفوں میں اتنے دن رہے کہ بالآخر امام احمد کا وصال ہوا. بعد میں ہوا، لیکن یہ اذیتیں سہتے سہتے وہ ٹوٹ گئے تھے اور کمزور ہو گئے تھے. جو لوگ ان کے لیے ہمدردی اور غم گستری کر رہے تھے ان سے فرمایا تم لوگ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو. اللہ جس مجاہدے سے مجھے گزار رہا ہے، اس مجاہدے کا اثر میری موت کے دن تم لوگ دیکھو گے. میری موت کے دن دیکھو گے کہ اس مجاہدے کا کیا اثر ہے. چنانچہ جب امام احمد ابن حنبل کا وصال ہوا تو جنازہ چاشت کے وقت میں یعنی 9-10 بجے ان کے گھر سے لے کر چلے ہیں لوگ، اور عصر میں قبرستان پہنچے ہیں، اور ظہر میں شہر کی کسی مسجد میں نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ کوئی مسلمان تھا ہی نہیں بستی کے اندر. سب ان کے جنازے میں تھے، راستے میں نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز پڑھ کے سب قبرستان پہنچے. 70,000 مسلمان تو صرف سمندر کے راستے سے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے. اور جو خود کوفہ کے لوگ تھے، بصرہ کے لوگ تھے، وہ کتنے تھے وہ تو اللہ عالم کتنے تھے. ایک شخص بستی میں نہیں تھا، ساری بستی کے عورتیں چھتوں پر تھیں اس اللہ کے عظیم مجاہد بندے اور عاشق قرآن کا مشاہدہ کرنے اور دیکھنے کے لیے. جنازے ساری عورتیں بچے سب چھتوں پر تھے. بادشاہ ڈر گیا اور اس جلوس جنازہ کی نگرانی کے لیے خود آ گیا کہ کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے. خود آ گیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مورخین کی یہ شہادت قد اسلم 20,000 رجل، 20,000 کافر مسلمان ہوئے ان کا جنازہ دیکھ کر کے. 20,000 کافر مسلمان ہوئے. یہ ہے خدام قرآن، عشاق قرآن. قرآن کے ایک عقیدے کی حفاظت میں جان کھپا دی اور جان دے دی. جس کے دل میں قرآن کی ایسی عظمت ہوگی وہی قرآن کریم کے لیے اتنی قربانی دے سکے گا. قرآن مجید کے حقوق میں جہاں قرآن مجید کی عزت کرنا ہے، عظمت کرنا ہے، اس کے کلام اللہ اور کتاب اللہ ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، وہیں پر قرآن مجید کو جیسے نازل ہوا
اس طرح پڑھنا سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے نا. کتاب اللہ ہوتی تو آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے تھے، جیسے زبور کتاب اللہ ہے، تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن کلام اللہ ہے. کلام متکلم کے زبان سے تکلم ہونے کا نام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے قرآن کو خود پڑھا ہے. پہلے کوئی بھی کتاب اتاری جاتی تو جبرائیل کو بلا کر کہا جاتا کہ لوح محفوظ میں سے کتاب لے جا کے نبی کو دے دو. وہ وہیں سے ڈائریکٹ لے جاتے اور نبی کو دے دیتے. لیکن جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ کو جو حصہ قرآن کا نازل کرنا ہوتا بلا کر جبرائیل کو حجابات تجلی کے پیچھے سے خود اللہ پڑھتے تھے. اللہ خود پڑھتے تھے اور جبرائیل اس کو سنتے تھے باہر سے. اور اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ ان کے سینے میں بےعینی ہی محفوظ ہو جاتا تھا. پھر وہ اس ریکارڈر کو لے کر اللہ ہی کے کلام کو سن کر اسے اپنے اندر محفوظ کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کو سناتے. تو ایک تو سناتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ منورہ میں 2 نوجوان سب سے زیادہ حسین مشہور تھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے. ان میں ایک حضرت جابر تھے، ایک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آئے ہیں ہمیشہ جبرائیل، کیونکہ جبرائیل ملک ہیں اور لطیف ہیں خلقت کے اعتبار سے. تو ایک جسم بھی بہت لطیف انہوں نے منتخب کیا، اس لطیف جسم کی شکل بن کے آتے تھے اور حضور علیہ السلام کو سناتے تھے. پتہ چلا کہ قرآن مجید میں لطافت ہے، قرآن کے لانے والے میں لطافت ہے، قرآن کے بھیجنے والے میں لطافت ہے، اور قرآن کے منزل اور قرآن مجید کے محور جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے اس ہستی میں لطافت ہے. اس لیے قرآن مجید کے حافظوں کو، قاریوں کو لطیف ہونا چاہیے. لطیف کا کیا مطلب؟ کثافت ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے بھی کثافت نہیں ہونی چاہیے، عقیدے کی کثافت بھی نہیں ہونی چاہیے، عمل کی کثافت بھی نہیں ہونی چاہیے، تہذیب کی بھی کثافت نہیں ہونی چاہیے. نہایت مہذب، نہایت با اخلاق اور نہایت ہی سنت کے مطابق ہونا چاہیے حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں وہ حاملین قرآن ہیں اور اصحاب اللیل ہیں. چونکہ حضور علیہ السلام نے 2 صفتوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے، اس لیے اکابر علماء کرام نے، شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ جو حامل قرآن ہے اسے صاحب لیل بھی ہونا چاہیے. یعنی رات کا ایک حصہ نماز میں قرآن پڑھنے میں گزارنا چاہیے. ایک حصہ حملۃ القرآن، یعنی جو حاملین قرآن ہیں وہی اصحاب اللیل بھی ہیں. کیونکہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کہیں بھی کرو تو برکت سے خالی نہیں، نفع سے خالی نہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی سب سے بہتر اور سب سے قیمتی جگہ وہ دوران صلاۃ ہے. نماز کے اندر پڑھنا، اس سے بہتر کوئی محل نہیں ہے تلاوت قرآن کا، سب سے بہتر محل یہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 صفتیں جمع کرو. اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کو تہجد گزار بھی ہونا چاہیے. ایسا تہجد گزار جو رسمی طور پر چند چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے تہجد نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تہجد پڑھنا چاہیے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، مجھے قرآن اطمینان سے تفصیل سے پڑھنا ہے، اس کے لیے پڑھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس کا حکم دیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اطمینان سے اللہ کو جیسے اچھا لگتا ہے، جیسے خود اللہ نے پڑھ کے دکھایا ہے اور جیسے جبرائیل نے اس کی نقل کی ہے،
اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی نقل